سائڈ تے کر کے آدھی مولوی صاحب میری گل سنو میں کہتی یہ بول کہتی سنیا تڑیاں 4 بیٹیاں میں کہا جی میری بیٹی 4 میریاں بیٹیاں کہتی ہے انہاں دے وال مینوں چھڈ کے نہ جانا میں کہا کیوں کہتی تو صلح کراونا ہے میں کہا جی کہتی مینوں نہیں اے دے گھر چھڈ کے جانا میں کہا کیوں کہتی ایڈا بدتمیز ہے میرے باپ کا 600 بندہ لے کے جج نال گیا مینوں لے تے رات نوں کتوں پڑ کے مینوں کلی نوں گھروں کڈ دتا میں دے گھر نہیں رہ سکدی میں زندہ لاش یہ عورت ٹشو ہے کہ اس کو ایسے صاف کیا پھینکتی شرم کرے سوچیں ہم نے عورتوں کو گھروں سے نکالا کیلی کو رات سے نکال دیتے ہیں سنیے ذرا دھیان میں کسی کو سکھے فضل صاحب میں جدو گھر آیا محمود صاحب وکیل صاحب 4 پلاٹ لے میں لاہور وچ اپنی بیٹیاں دی تے بیگم نو کیا زیور تھوڑا بناواں گے انہاں دا فرنیچر تھوڑا بناواں گے ایک ایک دا مکان بنا کے مکان دی چابی تھی نو ڈولے پین لگیاں دیواں گے لے تیے تینوں مکان دی چابی دتی تینوں کوئی کبھی نہ نکل میرے گھروں عورت کا کیا تم نے سوچا 6 بچے پیدا کر کے بھی تم نے ٹیشو سمجھا یہ چھوٹی بات ہے تیرے وارث پیدا کیے اس نے اور تو کہتا نکل میرے گھر سے عورت ذات سے تم نے 2 مرلے اچھے سمجھ لی طلاق دے دی تیرے بچے نہیں پیدا کیے اس نے جوان نہیں کیے اس کو خیرات میں 2 مرلے دے دے حضور کی امت کی بیٹی سمجھ کے دے دے تو نے کیا سوچا شیخ العزیز صاحب عبد المنان دور پوری رحمت اللہ علیہ گزرا والے جامع محمدیہ کے شیخ العزیز گزرے انہوں نے بیٹی نو طلاق ہو گئی تے کسی نے آن کے کیا حضرت تاڑی بیٹی نو طلاق ہوئی ہے تے تاڑا جوائی بیمار ہے جڑا سابقہ ہے تیرے میرے جیسے ہوندے کہتے مر جائے مجھے کیا لگے اس کا اس نے میری بیٹی کو طلاق دی اللہ والوں کا یہ کردار ہوتا ہے اس کے گھر پتہ لینے چلے گئے وہ جوائی دماغ اندر سے نکلا کہنے لگا حضرت آپ کا جگرہ کتنا بڑا ہے آپ کا کتا کتنا بڑا ہے آپ کا دل کتنا بڑا ہے کہتے کیا ہوا ہے کہتے آپ میرا پتہ لینے آئے میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی ہوئی ہے کہتے نے پترا ایک کی رشتہ مکہ ہے سسر تے جوائی والا نہ کلمے والا مکہ ہے نہ قرآن والا مکہ ہے نہ شگرد والا مکہ ہے نہ توحید والا مکہ ہے نہ رسالت والا مکہ ہے یہ لوگ تھے اسلام تم نے اپنے غصوں پہ کلمے کو نیچے کر دیا غصوں کو اوپر کر دیا 1 کروڑ انعام دیتا ہوں مفتی صاحب بیٹھے حضرت صاحب بیٹھے ان کی موجودگی میں فتویٰ دیتا ہوں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں ایک مائی کا لال یہ روایت لے کے آئے جب زید کا نکاح قریشی اور سیدہ زینب سے ہو گیا اس ٹائم زید ایک غلام بیٹا تھا حضور کا منہ بولا بیٹا تھا کہاں قریش خاندان کی عورت کہاں زید میرے نبی کا منہ بولا بیٹا شان کتنا مل گیا منہ بولا بیٹا بن گیا میرے نبی نے نکاح کر دیا سیدہ زینب سے شمیہ قسمت نکاح نہ چلا طلاق ہو گئی 1 کروڑ انعام دیتا ہوں تم 1500 سال بعد صحابہ میں ازواج محمد میں ڈالتے ہو 1 کروڑ انعام دیتا ہوں میرے نبی کریم نے ایک دن کہا ہو شارہ کنایا سے زید تم نے اچھا نہیں کیا میرے خاندان میں طلاق دیکھے اور حضرت میں 1 کروڑ اور انعام دیتا ہوں کوئی ماں زینب سے 1 روایت ثابت کر دے ماں نے کہا ہو سونیا یا زید نو رکھ لو یا مینو رکھ لو میں اپنے گھر زید نو انعام دینا جدو میرے محمد نے نہ زینب نو چھڑیا نہ زید نو چھڑیا آج تو طلاق دے کے چین دا حق بھی چین لے آؤ تو بیوی مار دینا ہے خامد مار دیندے نے وہ سالہ مار دیندے نے کوئی پرویہ مار دیندے کوئی کڑم مار دیندے تم نے اپنے قصوں کو کلمے سے اونچا کر لیا کہاں میرے نبی کا قریش خاندان کہاں زید بن نبی میرے نبی کا منہ بولا بیٹا جدو میں سوال کروں گا بڑا بڑا جملہ ہے کہ زید میرے سامنے نہ آؤ تیری مومنہ دی ماں نے کدی نہیں سکھیا زید میرے سامنے نہ آؤ تو میں نے طلاق دیتی ہے میں سوال کرنا کنے بیٹھے جے مدینہ گواہ ہے صحابہ نے دنیا میں کبھی آپس میں اس طرح کے طنز و تناع نہیں کی اس طرح کا جناب تانے میرے کی زندگی نہیں گزاری آج آندے نے جو طلاق دے کے وہ گندی سی میں چھڑتی ہے اور سونے 6
تین چار دو بچے جم کے بھی گندی دا لیول لایا ہی شریعتاں دیے قاتل دو گواہ نے وکیل صاحب سے پوچھے زانی ہے اللہ نے چار گواہ مانگے ہیں عورت کی عزت کو اتنا محفوظ کیا ہے اس مرد کو کہا چار گواہ ایک کمرے میں موجود ہو گواہ بھی کون سے دودھ میں پانی ملانے والا نہ ہو شراب پینے والا نہ ہو ٹھگی مارنے والا نہ ہو نماز چھوڑنے والا نہ ہو چار قسم کے گواہ اللہ نے مانگے ایماندار پھر ان کی گواہی قبول کرنی ہے جب اللہ عورت کی عزت میں پردہ ڈال رہا ہے تو وہ دن زندگی گزار کے انہوں گندی کہہ رہے ہیں تے بنا دلیل تو کہہ رہے ہیں چار گواہ اسلام نے مانگے پر ہم نے جینا حرام کر دیا عمران خان کی بیوی نے جب کتاب لکھی نا ریحام خان نے عمران خان کے خلاف تو میں نے اس ٹائم عمران خان کے خلاف بولتا تھا مگر میں نے اس ٹائم بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیا کہ یہ عورت غلط کر رہی ہے شریعت نے کہا جب رشتہ جدا ہو جائے تو خامد نے اپنی بیوی کے راز باہر نہیں بیان کرنے بیوی نے اپنے خامد کے صاحب کا کوئی راز بیان نہیں کرنے آج کتنے مسلمان بیٹھے بولو بھی اگر سارے مولوی یہ مسئلے بیان کرنے شروع کر دیں تو ساری امت کٹھی ہو سکتی ہے تو ہم نے تو شادیوں میں پابندی لائی ہوتی ہے اگر ان کو بلایا تو ہم نے نہیں آؤں اور وہ کہتے ہیں اگر انہیں بلایا تو ہم نے نہیں آؤں اطلاق کے کنے دیتی ہے عذاب ساری برادری پکتنی مجھے بڑا عذاب ساری برادری پکتنی غلطی ایک کی ہے سزا ساری برادری کو اور تم نے کلمہ نیچا کر دیا اپنا غصہ اونچا کر دیا آج کتنے لاہوری بیٹھے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں ہر بندہ رو رہا میں نے دیکھا ہے یہ میری آنکھوں میں بھی آنسو کیوں ہیں میں مولوی بن کے نہیں رویا میں چار بیٹیوں کا باپ بن کے رویا تم جب مرضی کہتے نکل میرے گھر سے یہ لفظ ختم کر تم کہتے جی عرب بھی طلاقیں دیتے عرب طلاق بھی دیتے مکان بھی ساتھ دیتے گاڑی بھی ساتھ دیتے اور تمہارے جیسے چولے مارنے والے نہیں ہیں کہ طلاق دے کے اس سے جینے کا حق بھی چھین لے یہ جینے کا حق بھی چھین لے اس کو کہتے تجھے ذلیل کر کے مارے اور میں تمہیں بتاؤں کئی عورتیں بھی بہت زیادتی کرتی ہیں مردوں سے پرنسپل پڑھا لکھا سرگودے کا جوان اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے ویڈیو بنا کے نہر میں چلے گیا کہتے جاؤ گاڑی کھڑی لے جانا میں تم سے تنگ آ کے اپنی زندگی ختم کر بھی یہ گھریلو نچاکیاں انسان کو بے بس کر دیتے بے بس کر دیتے گھریلو نچاکی انسان جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو ایک دن اپنے آپ کو چھوڑ کر گھریلو نچاکی سے بچے اچھا میں نے آج سمجھا ہے اللہ نے کیوں کہا کہ نیک بیوی دنیا میں جنت ہے جنت کا معنی سکون والی جگہ ہے نا مجھے آج سمجھ آئیے اس حدیث کی اس قرآن کی آیت کی کہ اللہ کہتا سکون ہے نیک بیوی دنیا میں تمہاری جنت ہے تو جس کو نہیں ملی اس کے لیے تو جہنم بنی ہوئی آج دیکھ جہنم بنی ہوئی اور حضرت میں ایک بات یاد کروں میں اکثر بڑے جو علماء اولیاء گزرے انہوں نے ایک سنت سمجھ کے شادی کی اور اس کے بعد کامیاب مردوں نے دوبارہ شادی نہیں کی اپنی زندگی ایسے گزار دی میں نے ایک بڑے عالم سے سوال کیا مولانا احمد لاٹ صاحب جمشید صاحب ادھر رائے گنج میں آتے ہیں بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں ادھر تو میں نے ایک عالم مولانا فرشید صاحب بھی ادھر ہوتے ہیں مولانا فہیم صاحب میرے دوست ہیں تو میں نے ایک عالم سے سوال کیا بوڑھے عالم سے بالکل ضعیف العمر بوڑھے تھے میں نے کہا جی یہ کیا ریزن ہے کہ اتنے بڑے اولیاء اللہ اور اتنے بڑے علماء نے دوبارہ شادی نہیں کی شادی کر کے پھر اس کے بعد اگر فوت ہو گئی ہے تو شادی نہیں دوبارہ کی تو کہتے ہیں بھئی پہلی تو انہوں نے سنت سمجھ کے شادی کی مگر دوسری شادی انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ وہ امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے کہا اگر دوسری شادی میں پڑا تو مسائل میں گروں گا اور میرے مشن پیچھے رہ جائیں گے اس لیے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے علماء نے دوسری شادی سے کنارہ کر کے پہلی زندگی سنت سمجھ کے گزار لی اور جو دنیا سے اس کی بیوی چلے گئی یا کوئی طلاق ہو گئی تو دوبارہ انہوں نے شادی نہیں کی انہوں نے دین کا مشن مکمل کیا اس کا مطلب ہے رکاوٹیں آتی محدثین کی زندگی میں بھی عورتوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہاں جی وہ تھی آنا انشاءاللہ
بڑا وڈا جملہ ہے، ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے۔ میں جتنے مسائل بیان کر گیا ہے دے وچ حضرت ابو صالح کہندے نے لڑکی بڑی خوبصورت ہے، جدوں ویکھی پیچھے ہٹ گئے، کہندے نے جی بازار چ بھی جھوٹ نہیں بولی دا، تسی میرے نال جھوٹ بولے ہے۔ کہندے وے بھائی جھوٹ نہیں، میں تینوں کیا میری بیٹی کنا تو بولی ہے، انہیں کسی غیر محرم دی آواز نہیں سنی، اکھاں تو اندھی ہے، میں اس واسطے کیا انہیں کسی غیر محرم نہ کیپ ٹو کیمپ چیٹ نہیں کی تھی، زبان تو گونگی ہے، انہیں کسی نہ گل نہیں کی تھی، جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھپنی۔ ایسے میں نے کئی منڈے آر کے پوچھ دیا، اوہ میرا منڈی نہ گلا کرنی نہیں کرتا، میں بیعت پیتا ہے، میں پڑھو کرتا۔ کہتا حضرت صاحب میرا اپنی بیوی سے باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، میں پہلے کرتا تھا۔ کہتا پہلے تو کرتا تھا، نکاح سے پہلے تو میں کرتا تھا، تو میں بس تیرا پیکج موک گیا، تیری میموری ساری ختم ہو گئی۔ کہتا وہ کہ میں کہتا جڑی گلا بعد چو کرنی ہے مرجے تو پہلو کر لیا۔ اس سے لیے شریعت نے روکیا کہ نکاح تو پہلا نہیں کرنی ہے، مر جانے ہو، اصل مزہ تو لائف کا نکاح کے بعد ہے۔ تو تجھے پہلے بیڑا کر کر لیں دے بعد چے توید کرو تو میری بیوی سے میری آن بن رہتی آنی جیسو، تو آن بن تو رہنا وہ سارا دن کچن سے تیرا انتظار کر دیئے، تو آن کے پھر موبائل تک ٹیچ 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 وہ جاری ہے یا اللہ یا انہوں چکرہ یا ہمیں انہوں چکرہ سچی بات کر رہے ہیں۔ بولو بھی جڑی اور سارا دن دوارا تاکری کہ ادھروں میرا خامد آؤ تے خامد آؤندیاں پھر موبائل تے، پر ادھیاں بیبیاں دی وجہ تو بندیاں دے موبائل ایک تصویر آنے۔ ہاں پتہ تیرے جے نہیں نا آئی تر لگو پتہ۔ اے بیبیاں بازار جان گیا سونے کپڑے پا کے، مارکیٹ جان گیا سونے کپڑے پا کے، مرد تے جان گیا سونے کپڑے پا کے، شادی تے جان گیا سونے کپڑے پا کے، جھونی جنہ دے بندے دے آؤں دا ٹائم ہونا تے منہ غصے ترکے تے بالکل مرد اس جانوں تک کے سوٹ پائے ہوئے تے میرا نہیں اے میرے نہ تے منہ سدھے بولتا ہی نہیں، تیرے کل بو آ رہی ہے کٹا سارا سدھے منہ بولے، پہنا ہار شکار لے آکے دیتا بندے نے، زیور لے آکے دیتا بندے نے، کپڑے لے آکے دیتے بندے نے، تے تو پا کے وکھامے کسے ہاں جی تو پا کے وکھامے کسے نو میں نے دسو کوئی مرد تیرے کو بیٹھے گا؟ اکثر عورتاں اپنے خاندان ہار شکار کر کے نہیں بکھاتی، انہوں نے مسکرا کے نہیں بیٹھ دیا، میں لکھ کے دینا نہیں پہنا، خامد نو تو بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھول تے مسکرا کے ویک اللہ جنت دے اٹھے بھوئے تری کھول جو اپنے لیے سبحان اللہ کہہ سارے کو سبحان اللہ نہ تیری شان ہے کہ بوا میرا کھولے آئے تے جنت دے اٹھے بوئے دے بھی کھول دے یار اللہ تو بہانے ڈھونڈتا بندے کو بخشنے کو، ہاں اللہ تو بہانے ڈھونڈتا، اللہ تو کہتا یہ کام کر لگا تو جنت دے دوں، ہم دسو بھی بڑی نے دروازہ تک کھولے ہم دروازہ کھولو چلا نا میرا چاند بیٹھ جا 2 منٹ تھے بیٹھ جا کوئی نہیں ایس والے کھلنا تو بیٹھ جا اللہ اکبر اللہ ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے۔ حضرت ابو صالح اندر گئے نہیں کہنے نے اللہ والے ایڈی سونی امانت میرے حوالے کر لگائی، ایڈی سونی امانت میرے رائی مسافر دے حوالے کر لگائی، جڑے والے ابو صالح دا دی خامن نہ میرا سنیا دے کیسا خامد ابو صالح سی عورتہ سسر ہو کے پوچھنا پیاوے ابو صالح خیر کہنے میرے ذرا جواب دے کہ رائی مسافر نو ہی کوئی رشتہ دیتا بیٹی دا کہ ابو صالح دا ربی سسر کی کہتا پترا ایک کوئی گل ویکھی ہے جڑا او دی مانت چ خیانت نہیں کردا میری مانت چ بھی خیانت نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ حضرت ابو صالح کو رشتہ دیتا نکاح ہو گیا، نہ تیلا لگا نہ روپیہ لگا، نہ تمڑی لگی نہ کوڑی لگی، نہ روپیہ لگا نہ تیلا لگا، کچھ بھی نہیں لگا، نکاح ہو گیا، سیب بخشاؤن گیا اللہ نے باغ دا مالک بنا دیا، سیب بخشاؤن گیا تے ایتھے
इतने मुर्ची नूं 6 महीने दुकान ते चढ़ जो मालक मुर्ची होएगा मुर्ची मालक होएगा रोजे बख्शान गए नमाजा बख्शाउण गए ते रोजे गले पै ये मिसाल हाँ जी हजरात उन्हां नूं बीवी लभ गई बड़े बड़े तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दे रात कोटो गल्लां नहीं करदियां तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां तस्वीरां कन्नां नाल ला के बीवियां कहदियां कि मेरे खामद हजूर की तस्वीर है जदों बीवी मार जे ते खामद कन्नां ना तस्वीरां ला के आंदे कि मेरी आलिया मोहतरमा की तस्वीर है मैं कहना करो फरिश्ते तन्नू लानता पाउंदे जदों जिंदा सी उदों गालां करदे सो जदों जिंदा सी उदों सीधे मुंह गल नहीं करदे हुण मरियां दियां ना बे तस्वीरां कन्नां नाल आंदे जे मैं हाथ जोड़ांगा तू जिउंदियां नूं गले लाया कर पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने तू जिउंदियां दे के रखया कर पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने तू जिउंदियां नूं गल लाया कर दिल बहलाया कर तू मापियां नूं गल लाया कर बचपन दा कर्ज चुकाया कर तू जिउंदियां नूं दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तू जिउंदियां दे बिस्तर सोने रखया कर पिछों नहीं वसना तस्वीरां ने हजरात फुल्ला दी चादर ये गुलदस्ता मुझे पकड़ाओ ये फुल्ला दी चादर लेके कबर ते पा देना 10,000 दी फुल सुक जाने ने बकरियां चुग जाने ने धुप च उड़ जाने ने हवा जुड़ जाने ने हजरात फुल्ला दी चादर लेके ते मां ते बाप दी कबर ते रखदा है मां नूं की दा पैदा है जिंदा मां दे चेहरे ते चादर लेके दिया कर जिंदा बाप दे मोढे ते चादर रखया कर जिंदा बाप नूं सोने कपड़े पवाया कर जिंदा मां नूं सोने कपड़े पवाया कर जिंदा मां दा कमरा मां दी कबर ते 10 लाख दियां टैलां ला देना है बाप दी कबर ते 10 लाख दियां टैलां ते पत्थर ला देना है डीएच च एक बंदे ने अपने बाबे दी कबर ते करोड़ दा ठंडा पत्थर लिया के लाया है हाय जिंदगी च कदी बाप नूं एसी ला के दित्ता हुंदा ते तैनूं पछतावा ना रहिंदा हाय कबर ते ठंडे पत्थर लाण वाले आओ तू जिउंदियां दे दिल रखया कर मनना तस्वीरां ने तू जुदियां दे खर्च करया कर पिछों नहीं मंगना तस्वीर जिंदा मापियां दे खर्च करया कर किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पुछ दे राते सुता है कि नहीं गल मां पुछ दी राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे रिलैक्स ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दे किन्नी छुट्टी ले आया गल मां पुछ दी एक साल होर लाला गल बीवी कर दे शहर मकान बना ला गल मुलाद कर दे वीजा होर
والا گل اولاد کر دی ڈیفینس مکان بنا لا گل اولاد کر دی ساڈا فیوچر بنا لا گل اولاد کر دی چھٹی لے کے تو آ جا گل ماں کر دی 5 منٹ ضرور بیٹھا کرو آتے جاتے ایک میری بات یاد رکھنا محمود صاحب کا فضل صاحب کا وکیل صاحب کا میرا طلع بھائی کا مفتی صاحب کا میرے بھائی کا ناجی احسان بھائی نام احمد حسین بھائی کا میرے بھائی کا زیفہ کا جتنے بھی چند بیٹھے ہیں میں سب کے موجودگی میں کہنے لگا سب کے فون کاٹ دو نو ٹینشن کہیں گے آپ پھر کر لوے گا میرے ماں تے باپ دا فون نہ کٹی جدھر ماں باپ دا فون کٹے گا نہ لیکن میرا پتر فون نہیں سنتا تھانے جائے میرا پتر نہیں لبدا پیو دکان بند کر کے کہا رہا ہے میرے پتر نہیں لبدا 6 گھنٹے ہوئے فون نہیں سنتا اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ دنیا میں سب سے قیمتی رشتے جو تیرا فون نہ سننے پہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اپنی سانس بھول جاتی سوچو دیا دے گل سنیا کر پچھو نہیں سننا تصویران تجھو دیا دی کال سنیا کر پچھو نہیں کرنا تصویران حضرات تصویرہ گلوں نہیں کر دیا جے مشورہ باتاں نہیں کر دیا اپنے گھروں دے معاملے سیدھے کر لئیے ندی آئیں گی کے ڈیر تیری مائیں آئیں گی کے ڈیر تیرے بنا کوئی نہ پوچھے نی مائیں آئیں گی کے ڈیر ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نمائیں آئیں گے کہ ڈیر اللہ سونیا کرم کماوی ماں میرے حضرت محمود صاحب اس شعر میں مجھے یاد آ گیا ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی دور میرے تو بلا ہوندی سی او دے منہ دوا ہوندی سی جیڑی زدے پہ جاواں میں او دے منہ نانا ہوندے سے ساڈی ہاں وچ ہاں ہوندی سی ویڑے بیٹھی سارے پڑھو ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ مر کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا
دودھ پلاتے تھے مجھ کو، نبی لوریاں میں سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، جنہیں ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا، دل میں ہوتا لگایا انہیں سوہنی پایا، پر کھول کے قرآن کے طرف رحمان کے نبی سلطان فرمان وکرا، شان سب دی ہے یارو آپ اپنی فرما پہ آدھا شان وکرا وکرا، پہ آدھا شان وکرا، جنت نو بولنا تے چلنا سکھایا ہے، علاوہ کو جنت نو گود کھڑایا ہے، دھپا وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، دھپا وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، دیری وچ تیری او تبار بن جاندے نے، میری وچ تیری او چھت بن جاندے نے، دل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے، دکھا وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ شادی کر کے گھر آ گئے، قدرت مالک دی اللہ کریم نے سیارت مرد وچوں ایسا بیٹا عطا کیتا جنہوں لوگی اگ پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر جان کے عزت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر اس لڑکی جو پیدا ہویا ہے جس لڑکی دی آنکھ میں غیر مرد نہیں تکیا سبحان اللہ والد میری کڑی اندی اثر خدا بچ دیا، جنہ کا ماما کر دیا وہ کر دیا دیا، ماں پر تھی پتا پر خدا پوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا اثر سنیے، یہ جتنے میرے دوست بیٹھے آنکھوں میں آنسو ہیں، کیا ہے یہ محبت کے آنسو ہیں، کسی کی ماں زندہ نہیں، کسی کا باپ زندہ نہیں۔ میں کہاں گا نا اس لیے جملہ کہتا ہوں، جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں۔ اے دنیا کے مسلمانوں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ، نماز کی طرف دوڑو، صلاۃ کی طرف دوڑو، اپنی قبر کی منظر کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف دوڑو۔ ہاں ہاں، کتنے تیرے پیارے کہتے تھے کل نماز پڑھوں گا، آج قبروں میں ہے۔ ہاں ہاں، اے لاہور کے کئی اور مسلمان بچوں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ، مت سمجھو ابھی میں نے مرنا نہیں ہے۔ کتنے تیرے پیارے کہتے تھے اگلے سال حج کروں گا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ کتنے کہتے تھے ابھی میری عمر نہیں ہے، ابھی تو میں نے مرنا ہی نہیں ہے، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ ہاں ہاں، کہتے بیمار مرتے ہیں، تندرست کو بھی موت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیمار مرتے ہیں، نا نا، اے میرے بھائیوں، آخرت میں ہر بندے نے جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، برزخ کی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ مت سمجھو بیمار مرتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، میں نے جوانوں کو مرتے بھی دیکھا ہے۔ ہاں ہاں، آج زمین کے اوپر ہیں، کل زمین کے نیچے ہیں، آج ہم زمین والے ہیں، کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے، زمین والے ہم پہ مٹی ڈال رہے ہوں گے۔ آج ہم مٹی ڈالتے ہیں قبروں والوں پہ، کل دنیا میں کہیں گے ہاں ہاں ہم بڑے اہم ہیں، مگر قبر والے کہتے ہیں یہ تیرا وہم ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے دنیا والے کہیں گے ہم بڑے اہم ہیں، مگر ہم کہیں گے یہ تمہارا وہم ہے۔ ہاں ہاں، میرے برابر بات نہ کرو، یہ میرے برابر بات نہ کرے، یہ میرے برابر بیٹھے نہ، یہ میرے برابر کھانا نہ کھائے، یہ میرے واش روم میں پیشاب کو کیا، تجھے پتہ نہیں یہ کرسی باس کی ہے، یہ کرسی باؤ کی ہے، یہ چیئرمین کی کرسی ہے، یہ پی ایم صاحب کی کرسی ہے، یہ سی ایم صاحبہ کی کرسی ہے، یہ وزیر مشیر کی کرسی ہے۔ اللہ کہتا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب میں موت کا فیصلہ کرتا ہوں نا، پھر میں بڑے بڑوں کی عقل ٹکانے لگا دیتا ہوں۔ ہاں ہاں،
یہ بات یاد رکھنا، مت سمجھنا بھی میں نے مرنا نہیں، ہاں 100 سال والے کو بھی موت آئے گی، 100 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا ہی نہیں ہے، 80 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا ہی نہیں، موت تو 60 سال والا کو بھی آ رہی، 60 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 40 سال والا کو بھی آ رہی، 40 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 20 سال والا کو بھی آ رہی، 20 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 10 سال والا کو بھی آ رہی، 10 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں، موت کے ماجی ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی ہے، 9 مہینے میں نے پیٹ میں رکھا، اب بچے کو دیکھنے کی باری آئی ہے، فلما قضینا علیہ الموت، موت کا جام کرا دیا، اے میرے مالک 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ایک جھلک دکھا دے اس کو دیکھنے کے لیے میں ترسی ہوں۔ اللہ کہتا نہیں، جب میرے قانون کے فیصلے ہو جائیں، جب میرا فیصلہ آ جائے، میں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا، فلما قضینا علیہ الموت۔ اے دنیا کے جوانوں، اے دنیا کے انسانوں، آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اسلام کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنی فلاح کی طرف دوڑ لگاؤ، نماز کی طرف دوڑ لگاؤ، دین کے کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ، تبلیغ کی طرف دوڑ لگاؤ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ، برے کاموں سے جان چھڑاؤ، شیطان سے جان چھڑاؤ، رحمان کو دوست بناؤ، مصطفیٰ سے دل لگاؤ، صدیق کی محبت میں آ جاؤ، فاروق کی عدالت میں آ جاؤ، عثمان کے حیا میں آ جاؤ، علی کی شجاعت میں آ جاؤ، صحابہ کی محنت میں آ جاؤ، نبیوں والے کام میں آ جائیں، نیابت ختم نبوت میں آ جائیں، حضور کی نیابت کرتے جائیں، دین کو آگے بڑھاتے جائیں، یہ میری آخری بات ہے۔ ہاں ہاں، ماں کے پیٹ والوں کو بھی موت آ رہی ہے، 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو گئی، 7 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 10 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے، 15 سال کے بچوں کو تھیلیسیمیا، خون پیدا نہیں آ رہا، 20 سال کے لوگوں کے گردے فیل ہو رہے، 30 سال کے جوانوں کے ہارٹ فیل ہو رہے، 40 سال کے جوانوں کے جگر فیل ہو رہے، 50 سال کو برین ہیمریج ہو رہا۔ ہاں ہاں، اور جنرل ہسپتال بھرا پڑا ہے، کسی کی یادداشت واپس نہیں آ رہی، کسی کی پچھلی باتیں یاد ہیں، اگلی جمع نہیں ہو رہی، کسی کی اگلی جمع ہو رہی ہے، پچھلی یاد نہیں آ رہی، دماغ کے مریض ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، جگر کے کینسر، ہارٹ نالی خون کا کینسر، بلڈ کینسر، گلے کا کینسر، یہ کتنے مریض دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ کو نصیحت ہے، ڈر جائیں، یہ کہتا ہے میں نے مرنا نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا ہے اس باؤ اس کے کو موت دوں گا، جب قبر میں جائے گا نا، نوکر کہتا ہے میں مٹی ڈال لوں، اللہ کہتا ہے نوکر کیوں چیئرمین پہ مٹی ڈال رہا ہے، کیوں باؤ پہ مٹی ڈال رہا ہے، کیوں سی ایم صاحب پی ایم صاحب کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، مالک کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی لالچ ہے تمہیں، اب تو تیرا باس نہیں ہے، ہاں ہاں مالک میں نے ترس کھا کے مٹی ڈالی ہے۔ اللہ کہتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، اے تکبر کرنے والے کہاں گئی تیری عقل، آج تیرا نوکر مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا میرا باؤ نفع کا مالک نہیں۔ ہاں ہاں، کیا لالچ ہے مردے سے، مردہ سنتا بھی نہیں، مردہ سناتا بھی نہیں، مردہ کھاتا بھی نہیں، مردہ پیتا بھی نہیں، نفع کا بھی مالک نہیں، نقصان کا بھی مالک نہیں، سارے کام کرنے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، شہرت دینے والا اللہ، شان دینے والا اللہ، زندگی بڑھانے والا اللہ، زندگی پہ موت دینے والا اللہ، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ۔ اور اللہ نے اپنے شریکوں کی کتنی بےزتی کی ہے، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا جتنا اللہ نے اپنے شریک کو ذلیل کیا۔ اللہ نے اپنے شریک کے بارے میں کہا یہ ذرے کے مالک نہیں، مگر جب اپنی باری آئی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میں ساری کائنات کا مالک ہوں۔ آج کتنے دوست بیٹھے ہیں یہ لالچ کرتے ہیں میرے برابر نہ بیٹھو، کیا تیری میری اوقات کیا ہے، کیا تیری میری حیثیت ہے، تیرے نوکر سے اللہ مٹی ڈلوائے گا اور اللہ پوچھے گا کدھر گئی تیری عقل۔ اس لیے برابر بیٹھ کے کھایا کرو، برابر بیٹھا کرو، مت دل میں سوچا کرو میں بہت بڑا ہوں، ابھی اللہ ایک آنکھ بند کر دے تو مجھے لے کر دکھا، ابھی اللہ دل کی وینے بند کر دے چل کے دکھا۔ تو کتنے دوست ہیں اللہ کے دین کی فکر کے لیے یہ 1.5 کروڑ کی مسجد کے مدرسے کے لیے جگہ خریدی۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے، ان کو بولا تھا کہ جگہ لا، تو یہ تقریباً 1.5 کروڑ کی جگہ بنتی ہے، تو ساتھی اسے کھولے